بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے سچ کہا ہے غرور کا سر نیچا۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ میں اپنی چھوٹی بہن سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ لوگ میرے حسن کی تعریف کرتے تو پھولے نہ سماتی۔ سچ کہوں تو میں لاکھوں میں ایک تھی، چندے آفتاب چندے ماہتاب۔ مجھے فخر تھا کہ مجھ سا سارے زمانے میں کوئی اور نہیں۔ اس خوش فہمی نے مجھے مغرور بنا دیا۔ بچپن میں ہم بہنیں ساتھ کھیلتی تھیں، ایک دوسرے سے بہت پیار تھا۔ جب ذرا عقل آئی تو اپنی ذات کا احساس ہوا، لوگوں نے صورت کی تعریفیں کیں تو دماغ خراب ہو گیا۔ چھوٹی بہن کو بھی خاطر میں نہ لاتی، اسے کلو پری اور کالی مائی کہہ کر مخاطب کرتی۔ اس پر روبینہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ ویسے تو روبینہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں نے اپنی خوبصورتی کے گھمنڈ میں ہمیشہ اس کی اتنی توہین کی کہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مجھ سے دور رہنے لگی۔ امی سمجھاتی تھیں، شفق، خدا کے لیے آسمان سے اترو، زمین پر رہو، ورنہ کسی دن ایسے منہ کے بل گرو گی کہ فنا ہو جاؤ گی۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ چھوٹی بہن تم سے اتنا پیار کرتی ہے، تم کیوں اس سے ایسا حقارت آمیز رویہ رکھتی ہو؟ مگر مجھے خود نہیں معلوم تھا مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ بس اپنی ذات کے نشے میں ہم وقت گم رہنے لگی تھی۔ ابا بیچارے سفید پوش تھے، بڑی محنت سے کما کر لاتے تو ہم 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ امی سادہ لو اور کفایت شعار تھیں۔ انہوں نے ہماری ہمیشہ اچھی تربیت کی، صحیح کی، لیکن جب کسی کی کم بختی آتی ہے وہ پھر کسی کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا۔ میں جب اسکول جاتی لڑکے پیچھے آتے اور کہتے، وہ دیکھو حور پری جا رہی ہے۔ ان دنوں میں 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ مجھے اپنے گھر کے حالات کا بالکل بھی احساس نہ تھا۔ امیر لڑکیاں ساتھ پڑھتیں، ان سے دوستی کے شوق میں امی سے آئے دن نئے لباس اور جیولری کی فرمائش کرتی رہتی۔ جب امی میری فرمائشیں پوری نہ کر سکتیں تو ان سے لڑتی جھگڑتی اور ان کا سکون برباد کر ڈالتی۔ مجھے پڑھنے کا شوق نہ تھا، لیکن نت نئے فیشن اور لباس کی بہت چاہ تھی، جس سے امی لڑکیوں کی تعلیم سے بدظن ہو گئیں۔ ایک مشکل یہ تھی، جب اسکول میں کوئی فنکشن ہوتا مجھے ڈرامے میں مرکزی کردار دیا جاتا، کبھی شہزادی کا رول تو کبھی ملکہ کا۔ تب ویسا ہی لباس بنوانا ہوتا تھا، جبکہ امی کی وسعت سے باہر تھیں ایسی فضول خرچیاں۔ اس بار جب ایک فنکشن میں مجھے شہزادی کا رول ملا تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے خوبصورت لباس بنوا کر دیں۔ وہ بولیں کہ میری شادی کے دن کی خوبصورت کامدانی ساڑی رکھی ہے، اس کو کٹوا کر تمہاری مرضی کا لباس بنوا دیتی ہوں۔ لیکن میں اڑ گئی کہ نہیں، مجھے نیا لباس چاہیے۔ اس پر امی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ ڈرامے میں حصہ لینے سے انکار کر دو، ورنہ میں تمہیں اسکول سے نکال لیتی ہوں۔ میں جب ضد پر اڑ گئی تو انہوں نے ابو سے میری شکایت کر دی۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اسکول سے اٹھا لیا، کیونکہ وہ اکیلی روبینہ کو اسکول نہیں بھیج سکتے تھے۔ مجھے اس وقت تو بالکل احساس نہ ہوا کہ میری ضد کی وجہ سے چھوٹی بہن کا بھی مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ جب اسکول نہ گئی تو از خود اسکول سے نام کٹ گیا اور ہم دونوں بہنیں گھر بیٹھ گئیں۔ حالانکہ روبینہ کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، مگر وہ میری وجہ سے تعلیم سے محروم رہ گئی۔ روبینہ کو اسکول نہ جانے کا غم تھا، مگر میں ویسے ہی حشاش بشاش تھی۔ مجھے ہمیشہ سے صبح سویرے اٹھ کر تیار ہو کر اسکول جانا برا لگتا تھا۔ نیند ٹوٹتی تو برا حال ہوتا، سونا چاہتی تو ماں بار بار جھنجھوڑ کر جگاتی۔ تب سوچتی کیا مصیبت ہے، سونے نہیں دیتی، آخر کیا ملے گا پڑھ کر مجھے؟ کاش کہ امی مجھے زبردستی پڑھنے نہ بھیجا کریں۔ صبح دیر تک سوئے رہنے کی وجہ سے اسکول کی بلا وجہ چھٹیاں کیا کرتی اور روبینہ میرے لیے پریشان ہوتی، کیونکہ میں چھٹی کرتی تو اسے بھی لازماً چھٹی کرنا پڑتی۔ ہم دونوں 9ویں میں ساتھ پڑھتی تھیں۔ بڑی ہونے کے باوجود میں 1 سال پیچھے رہی تھی، کیونکہ ایک بار فیل ہو چکی تھی۔ ایک روز پھوپھی ہمارے گھر آئیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہم نے پڑھائی چھوڑ دی ہے تو وہ امی پر ناراض ہوئیں کہ کیوں ان کا اسکول سے اٹھا لیا۔ امی نے میری کرتوت ان کو نہ بتائے اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پڑھ کر انہوں نے کون سا تیر مار لینا ہے، اسکول گھر سے کافی دور ہے، آوارہ لڑکے پیچھے لگ جاتے ہیں، تبھی تمہارے بھائی نے منع کر دیا ہے کہ یہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہاں صحیح کہتی ہو، ہماری شفق ہے بھی اتنی خوبصورت، ضرور لڑکے پیچھے لگتے ہوں گے۔ خوبصورت بچیوں کی تو کچھ زیادہ ہی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ سچ مجھ زمانہ خراب ہے۔ وہ اپنی گلی کی 1-2 لڑکیوں کے قصے سنا کر چلی گئیں کہ جن کو سن کر اماں کو اور ہول اٹھنے لگے۔ انہیں لگا کہ انہوں نے ہمیں اسکول سے اٹھا کر بہت صحیح فیصلہ کیا ہے۔ جیسے ہی میں 16 سال کی ہوئی تو میرے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ ہم غریب ضرور تھے، لیکن حسن کی دولت بھی ایک قیمت رکھتی ہے۔ بے شک غریب کی بیٹی کے لیے اچھے گھروں سے رشتوں کا آنا محال ہوتا ہے۔ یہ میرا حسن بے مثال ہی تھا کہ اتنے اچھے رشتے آ رہے تھے۔ جب عورتیں دیکھنے آتیں امی سے اصرار کرتیں کہ شفق کا رشتہ لینا ہے، انکار نہ کرو، جیسا کہو گی ہر شرط مانیں گے۔ تب اور زیادہ مجھے اپنی قدر و قیمت کا مان ہوتا۔ کتنی ناسمجھ تھی میں۔
جانتی نہ تھی کہ صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی اور ظاہری حسن وقتی ہوتا ہے، انسان کی اصل قدر اس کی دیگر خوبیوں سے ہوتی ہے۔ امین اور زیادہ بن سور کر رہنے لگی، ہر وقت خود کو آئینے میں دیکھتی تو اپنے حسن کا ایک نشہ سا چھا جاتا۔ اس طرح میں از خود پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اپنی چھوٹی معصوم بہن کے احساسات کا پاس نہ رہا، میں اسے بہن نہیں نوکرانی سمجھنے لگی، کیونکہ وہ بیچاری معمولی شکل و صورت کی تھی۔ روبینہ معمولی صورت کی ضرور تھی مگر سمجھدار بہت تھی۔ میں اسے ستاتی، وہ خاموش رہتی، مجھ سے لڑنے کے بجائے گھر کے کام کرتی رہتی۔ وہ امی کے ساتھ کاموں میں بہت ہاتھ بٹاتی تھی، تبھی امی بھی اسے ہر وقت دعا دیتی تھی کہ وہ ان کے سکھ کا باعث تھی۔ میں زیادہ وقت لیٹی رہتی، رسالے پڑھتی، اپنے سارے کام خود چھوٹی بہن سے کرواتی۔ امی کچھ کہتی تو شور مچا دیتی، اس خیال سے کہ پڑوسی نہ سنیں۔ وہ خاموش ہو جاتی اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیتی۔ میں اپنے سارے کام روبینہ سے کرواتی۔ کبھی کبھی وہ بول پڑتی، میں کیوں کروں تمہارے سارے کام؟ کیا تم نواب زادی ہو؟ میں بڑی بہن ہونے کا روب جھاڑتی۔ وہ حکم نہ مانتی تو اس کے نئے کپڑے کاٹ کر رکھ دیتی، اس کی جوتیاں گم کر دیتی۔ وہ خوف زدہ ہو جاتی۔ امی مجھے بہت برا بھلا کہتی، کبھی صبر کے گھونٹ پی لیتی، بس اتنا ہی کہتی، شفق دیکھ لینا تیرا یہ غرور تجھے لے ڈوبے گا، کہیں یہ تجھے خاک میں نہ ملا دے۔ اب والدین میری شادی کرنا چاہتے تھے لیکن خیروں میں نہیں، اسی لیے اچھے رشتے قبول نہ کیے۔ امی کہتی تھیں اس نے نباہ نہیں کرنا، اپنے پھر نباہ دیں گے، غیروں میں گئی تو خود بھی خانہ خراب ہوگی اور ہم کو بھی رسوا کر دے گی۔ وہ سچ کہتی تھیں، مجھ جیسی کم شعور لڑکیوں کا بالآخر انجام اچھا نہیں ہوتا۔ انہیں اندازہ تھا، تبھی اپنوں سے آس لگائے ہوئی تھی۔ خاندان میں میرے جوڑ کے 1-2 رشتے تھے، لیکن ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ لاکھ اچھی صورت صحیح مگر میں کچھ زیادہ باسیرت نہیں ہوں۔ ایک دن امی کی ایک خالہ زاد بہن طیبہ ہمارے گھر آئیں۔ یہ لوگ پہلے دبئی میں رہتے تھے، کافی امیر تھے۔ جب مدت بعد خالہ پاکستان آئیں تو بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش کرنے نکلیں۔ 2-4 سے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر خوبصورت بہو چاہیے تو شبانہ کے گھر جاؤ، اس کی بڑی بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ خالہ طیبہ کی ایک ہی آرزو تھی، ان کی بہو خوبصورت ہو، لاکھوں میں ایک ہو۔ وہ جب آئیں میں سامنے کھڑی تھی۔ اتفاق سے اس روز نہا دھو کر اپنا سب سے خوبصورت جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، کیونکہ شام کو پڑوس میں جانا تھا۔ میری دوست کی سالگرہ تھی۔ مجھے دیکھتے ہی طیبہ خالہ مجھ پر فدا ہو گئیں اور امی کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گئیں کہ آپا تیری بیٹی کا رشتہ لے کر جاؤں گی، مجھے نہ مت کرنا، بڑی آس لے کر آئی ہوں۔ سارے خاندان والوں کے منہ سے شفق بیٹی کی تعریف سنی ہے۔ میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، اب تو ایسا رنگ روپ نکالا ہے کہ حوریں بھی رشک کریں۔ ہاں بہن، اللہ نصیب اچھا کرے، شکل و صورت کے ساتھ اچھے نصیب بھی ہوں تب ہی سکھ ملتا ہے۔ میں اس کے ابو سے مشورہ کر لوں تو جواب دوں گی۔ خالہ طیبہ قسم دے کر ٹلیں کہ ہاں کے سوا کوئی اور جواب نہ سنوں گی۔ امی نے ابو سے بات کی، دور کا رشتہ صحیح پر ہے تو یہ رشتہ دار لڑکے کا بیرون ملک امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، بہت مالدار ہیں لیکن اچھے لوگ ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو نے جواب دیا کہ تمہارے میکے والے ہیں بھائی، تم جانو، میں نہیں جانتا ان لوگوں کو، اگر تم مطمئن ہو تو ہاں کہہ دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امی نے کچھ سوچ بچار کے بعد شہریار کے لیے طیبہ خالہ کو ہاں کر دی۔ شہریار اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ یہ تینوں بھائی کما رہے تھے اور ان کے باپا کی دبئی میں ورکشاپ تھی جو ماشاءاللہ خوب چلتی تھی۔ اتنی دولت کے باوجود یہ لوگ میرا رشتہ بڑی منت سماجت سے لے رہے تھے اور سبھی خاندان والے کہہ رہے تھے یہ شفق کی خوش قسمتی ہے۔ رشتہ طے ہو گیا، لیکن میرے والدین ایک بات سے پریشان تھے کہ وہ اتنے بڑے گھر میں بیٹی کو کیسے خالی ہاتھ رخصت کر دیں۔ امی نے پھوپھی اور چچاؤں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اس کی فکر مت کرو، ہم سب مل کر مدد کریں گے، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو کسی شے کی کمی نہ ہوگی، یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوگی، ہم لڑکے والوں کی حیثیت کے مطابق ان کے شایان شان جہیز دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک غریب محنت کش کی یہ بیٹی قسمت کی دھنی نکلی۔ میرے جہیز سے دلہا والوں کا گھر بھر گیا، ددیال والوں کی دیکھا دیکھی ننیال والوں نے بھی میرے جہیز کی شان بڑھانے میں کمی نہیں کی۔ میری شادی کے بعد امی نے سچ مجھ سکھ کا سانس لیا۔ روبینہ نے بھی شکر ادا کیا کہ میں اس پر ہر وقت ایک بھوت کی طرح سوار رہتی تھی اور میں اپنی قسمت میں نازا تھی کہ قسمت نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ شوہر بھی خوبصورت اور مجھ پر 100 جان سے فریفتہ۔ اس قدر غربت میں والدین نے بیٹی کو گھر بھر کے سامان دیا تھا، شان سے غربت کی دھوپ سے نکل کر عمارت کی چھاؤں میں آ گئی۔ شہریار تو مجھے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، ساتھ صدقے واری ہوتیں اور نندے فخر سے کہتی، دیکھو ہماری بھابھی کتنی خوبصورت ہے۔
چند ماہ خوشی سے پھر بھرپور گزر گئے۔ جس بات کی تمنا کرتی پوری ہو جاتی، جس شے کی آرزو کرتی حاصل ہو جاتی۔ میرے شوہر کا کاروبار ایسا تھا کہ زیادہ تر ان کو گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی غیر ملک بھی جاتے، ان کو ماہ 2 ماہ بعد وطن سے دور رہنا پڑتا۔ یہ دوری بھی برداشت نہ ہوتی۔ جب واپس آتے تب بھی ان کے کاروباری ساتھی ساتھ آ جاتے، وہ ان میں گھرے رہتے، رات دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہتے۔ مجھے بے حد الجھن ہوتی تھی۔ میں کبھی کبھی احتجاج کرتی، کبھی روٹھ جاتی۔ وہ مجھے پیار سے منا لیتے، کہتے اتنی دولت تمہارے لیے ہی تو کماتا ہوں تاکہ تم عیش کرو۔ میں 1-2 دن چپ رہتی، پھر الجھنے لگتی۔ جب گھر میں ایسی کھینچتانی ہو تو گھر کا ہر فرد ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پہلے تو ساس سمجھاتی رہیں، پھر وہ کچھ خفا خفا سی رہنے لگیں کہ یہ کیسی نادان بہو لے آئی ہوں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے موڈ خراب اور شوہر کو دیکھتے ہی منہ لپیٹ کر پڑ جاتی ہے۔ نندیں سارا وقت میری خوشامد میں لگی رہتی کہ کس طرح بھابھی خوش رہیں، اور جب ہمارا بھائی گھر لوٹے موڈ خراب نہ ہو، بھائی کا خوش دلی سے استقبال کرے۔ وہ اپنے بھائی کی ذرا سی پریشانی بھی نہ دیکھ سکتی تھیں، اسی لیے میری غلام بنی ہوئی تھیں۔ جب میں نہ سمجھی تو شہریار پریشان رہنے لگے۔ وہ گھر بیٹھ جاتے تو ان کے بزنس کے متعلق لوگوں کے فون آنے لگتے، یار کہاں ہو، فلاں سودا ہونا تھا، لوگ دفتر آئے بیٹھے ہیں، یا پھر دروازے پر دستک دیتے اور ان کو لینے آ جاتے۔ شہریار چلے جاتے تو میں موڈ آف رکھتی، وہ نہ جاتے تو لاکھوں کا نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا۔ سسر دبئی سے آ گئے، صورتحال دیکھی تو بہت خفا ہوئے۔ بیوی سے کہا، تم کیسی گھر کی سربراہ ہو، تم سے گھر کے معاملات کنٹرول نہیں ہوتے؟ شکل و صورت پر فریفتہ ہو کر قریب گھر سے لڑکی لے آئی ہو۔ میں سمجھا تھا کہ آرام و سکون کی دولت پا کر یہ لڑکی ہمارے بات مانے گی، اس گھر کے سکون کا خیال کرے گی۔ اس نے تو میرے بیٹے کو ہی پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اپنے گھر کی لاڈو ہوگی، یہاں اسے ہمارے طریقے سے رہنا ہوگا۔ یہ کہاں کی نوابزادی ہے کہ ہر وقت پلنگ پر پڑی رہتی ہے، میری بیٹیوں سے خدمت لیتی ہے اور کراتی بھی ہے۔ سیدھے سبھاؤ نہیں سمجھتی تو میں کے بھجوا دو، 4 روز میں عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اب ساس کی آنکھیں کھلیں، مجھ سے بولیں کہ جب میری بیٹیاں نوکروں کے ہوتے ہوئے کام کرتی ہیں، میں کھانا اپنے ہاتھوں سے بناتی ہوں، تو تم کیوں کام کو ہاتھ نہیں لگاتی؟ میں شروع سے ہی کام چور تھی، امی کے گھر میں تنکا بھی نہ توڑتی۔ اگر کوئی کام بادل نخواستہ کرنا پڑ جاتا وہ خراب کر دیتی۔ جب ساس نے سسر کا پیغام دیا، بجائے ان کے حکم کا احترام کرتی، الٹا ساس سے الجھنے لگی۔ وہ زیادہ کچھ کہتی تو رونا شروع کر دیتی اور امی کے گھر چلی جاتی۔ امی کو بھی جا کر بڑھا چڑھا کر بتاتی کہ ساس جھگڑتی ہے، یہ لوگ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، اتنے نوکر ہیں لیکن مجھ کو کام کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ سب کچھ میرے میاں کا ہے، وہ اتنا کماتے ہیں، پھر میں کیوں کچن میں گھسی رہوں اور اپنے ہاتھ میلے کروں؟ امی میری طبیعت جانتی تھیں، مگر میرا رونا ان سے برداشت نہ ہوتا۔ طیبہ خالہ کے پاس آ کر ان کو سمجھاتی کہ میری بچی تمہاری بچی ہے، اس پر اتنی سختی نہ کرو، رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ سمجھ جائے گی۔ ایک دن انہوں نے کہا، شبانہ آپا، یہ سمجھنے والی چیز نہیں ہے، تم سے سمجھی جو اب ہم سے سمجھے گی۔ یہ بہت ضدی طبیعت کی لڑکی ہے، تم نے بیٹی کی صحیح پرورش نہیں کی۔ ہم شریف لوگ ہیں، اپنے ہیں، غیروں میں گئی ہوتی تو کب کا اس کو چلتا کر دیتے۔ شکل اچھی ہو اور اعمال اچھے نہ ہوں تو ایسی صورت کس کام کی؟ بات ان کی صحیح تھی، مگر فطور میرے دماغ میں تھا۔ آئینے کے عکس نے مجھے اتنا گھمنڈی بنا دیا کہ اپنی اوقات بھول گئی، اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھتی تھی۔ امی مجھے اور میری ساس کو الگ الگ سمجھا کر تھک گئیں تو وہ مجھ سے اور میں کبھی میری ساس سے الجھنے لگیں۔ ایک روز تو حد ہو گئی، جب میں 3 دن تک میاں سے روٹھی رہی تو وہ میری شکایت لے کر امی کے پاس آ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ امی داماد کا مان رکھتیں اور مجھے سرزنش کرتیں۔ جانے ان کے منہ سے کیوں ایسے الفاظ نکل گئے کہ میں اس روز کی چکچک سے تنگ آ گئی ہوں۔ اگر میری بیٹی بھاری ہے تو واپس کر دو، تم مرد ہو اور یہ مرد کا کام ہوتا ہے بیوی اور اپنے گھر والوں کے درمیان متوازن سلوک رکھے۔ تمہارے اندر کچھ کمی ہے جو سب کچھ پا کر بھی میری بیٹی ناخوش ہے۔ غرض امی نے داماد کو اس روز کھری کھری سناتی کہ وہ دم بخود رہ گئی۔ امی کی اس طرف داری سے میں نے غلط مطلب لیا، مجھے اور شے مل گئی۔ شوہر سے کہا کہ شہریار مجھے علیحدہ گھر لے کر دیں، میں آپ کی فیملی کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ذرا سا وقت اب جو کاروبار سے بچتا ہے وہ آپ ماں بہنوں اور بھائیوں کے درمیان بیٹھ کر گزار دیتے ہیں اور میں کمرے میں قیدی کی طرح پڑھی رہتی ہوں۔ کسی طور ان لوگوں میں 2 سال اکٹھے نکال دیے، اولاد نہ ہوئی تو اس بات کا الزام بھی انہی لوگوں کو دینے لگی کہ ٹینشن میں رکھتے ہیں تبھی اولاد نہیں ہوتی۔ اس پر سسر نے بآواز بلند اعلان کیا، اب ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے۔ گھر میں تناؤ بڑھتا گیا۔
بے شک شہریار مجھے بہت کم وقت دے پاتے تھے، وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتے تھے، لیکن یہ ان کی مجبوری تھی۔ ایک بیوی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کے شوہر پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ دیوروں اور نندوں کی ابھی شادیاں نہ ہوئی تھیں، ان کے والدین سلامت تھے، بھلا وہ کیسے ان سے غافل ہو جاتے اور اپنی فیملی سے کیسے علیحدہ رہ سکتے تھے۔ میں ان دنوں امی کے گھر شوہر سے روٹھ کر آئی ہوئی تھی کہ اچانک امی کو دل کا دورہ پڑا۔ امی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں، اسی وقت اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ان کی 40ویں کے بعد ابو نے کچھ رشتہ داروں سے کہا کہ آپ لوگ میری بیٹی کے سسرال والوں کو آمادہ کریں کہ وہ شفق کو بنا کر لے جائیں۔ رشتہ دار میرے حالات جان چکے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارا اس معاملے میں پڑنا مناسب نہیں، آپ خود بیٹی کو لے جا کر اس کے گھر چھوڑ دیں۔ ایک روز ابو نے مجھے کہا، بیٹی تیرے ناز اٹھانے والی اب چلی گئی اور میں بیمار رہتا ہوں، 2 لڑکیوں کو نہیں پال سکتا۔ تم ٹھیک سے اپنے گھر بسو گی تو کوئی روبینہ کا رشتہ لے گا۔ تمہارا حال دیکھ کر اب رشتہ دار مجھ سے کترانے لگے ہیں۔ بیٹی تم خود اپنے شوہر کو فون کرو، وہ آ کر تمہیں لے جائے۔ ساس سے معافی مانگ لو اور ان کا ہر کہا مانو۔ اس میں تمہاری شان نہیں گھٹتی بلکہ عزت بڑھے گی۔ باپ کے سمجھانے پر میں راضی ہو گئی۔ وہ خود مجھے سسرال پہنچانے گئے اور ساس سے معافی مانگنے کو کہا، مگر طیبہ خالہ سخت مزاج ہو گئی تھیں۔ بعد نے خواستہ میرا واپس آنا قبول کیا اور شرط یہ رکھی کہ میں سب کے لیے دوپہر کا کھانا بناؤں گی۔ ساس نوکروں کے ہوتے ہوئے کچن خود سنبھالتی تھیں اور اپنے ہاتھ کا کھانا پسند کرتی تھیں۔ میرے لیے یہ شرط کڑی تھی، جس نے کبھی ہل کر پانی نہ پیا ہو وہ کیسے اتنے سارے لوگوں کے لیے کھانا بنا سکتی تھی۔ میں تو 2 روز میں ہانپ گئی، حالانکہ نندیں بھی باری باری اس کام میں میرا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ میں نے کھانا پکانے سے انکار کر دیا۔ تب ساس نے کہا، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں، سگھڑے اور نہ کوئی گن، اوپر سے بانجھ لگتی ہے، اس کو چھوڑو، ہم تمہاری دوسری شادی کرواتے ہیں۔ مگر شہریار مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ خاموش رہے۔ گھر والوں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی۔ وہ مجھ سے کھانے کا نہ پوچھتے، بھوک لگتی خود کچن میں جا کر کھانا لے لیتی۔ اب میرا دل ان لوگوں سے برا رہنے لگا۔ ایک روز جب کہ شہریار بیرون ملک گئے ہوئے تھے، میں نے نہ کسی سے بات کی اور نہ کسی کو بتایا کہ میں جا رہی ہوں۔ رکشہ منگوایا اور اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر ابو کا رنگ زرد پڑ گیا۔ روبینہ بھی خوفزدہ ہو گئی، ہاتھ جوڑ کر بولی، باجی خدا کے لیے تم نے خود اپنے حالات خراب کیے ہیں تو خود سلجھاؤ، اپنے گھر میں بسو، ان لوگوں کی خدمت کرو، ورنہ تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ کیا یہ گھر نہیں ہے؟ کیا برباد ہو جائے گا؟ میں ان لوگوں کی بہو ہوں یا نوکرانی؟ نہیں بسنا مجھے ایسے لوگوں میں جو مجھ سے گھر کا کام کروانے کو کہتے ہیں۔ ابا نے کہا، بیٹی اپنا گھر جنت ہوتا ہے، اپنے گھر میں سبھی کو کام کرنا ہوتا ہے، اس میں غلط بات کیا ہے؟ میرے اتنے اچھے رشتے آئے تھے، نہ جانے امی کو اپنی ان خالہ زاد بہن میں کیا دکھائی دیا، مجھے اتنے بڑے کنبے میں دھکیل دیا۔ ابو بیمار ہیں، امی تو چلی گئیں، اب لڑ کر ان کی بھی جان لے لو گی کیا؟ تب میں غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور چھوٹی بہن پر ہاتھ اٹھا دیا۔ ابو نے ہانپتے کانپتے کسی طرح سنبھالا۔ امی کی وفات کے بعد شاید طیبہ خالہ کے دل سے ابو کا بھی لحاظ جاتا رہا تھا۔ ابو نے ان کو کئی فون کیے، انہوں نے جواب نہ دیا، بلکہ کہلا بھیجا، بہو بن کر رہنا ہے تو آ جائے، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں۔ ایک روز بالآخر مجھے اپنے غرور کی سزا مل گئی، بلکہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی سخت سزا ملی۔ سسر نے اپنے دوست کی بیٹی سے شہریار کا نکاح پڑھوا دیا۔ میں اپنی جگہ روٹھی بیٹھی تھی۔ ادھر میرے کمرے میں میرے جیون ساتھی کے لیے نئی سیج سجا دی گئی۔ 1 سال بعد جب کسی نے بتایا کہ شفق تمہیں معلوم ہے تیرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اب وہ ایک بچے کا باپ بننے والا ہے، یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھی، وہ اپنی نہ لگی۔ صورت پر 12 بج رہے تھے۔ اب وہ شکل رہی نہ وہ غرور رہا۔ صورت رہ جاتی تو بھی کیا کرتی، سانپ بھی نکل گیا اور لاٹھی اور لکیر رہ گئی تھی۔ ابو اس غم کو نہ سہ سکے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دونوں بہنوں کا کوئی نہ رہا۔ رشتہ دار پہلے ہی بیچ میں نہ پڑتے تھے، اب میں سسرال کیوں کر جاتی کہ سوتن آ چکی تھی۔ اللہ نے شہریار کو بیٹا دے دیا تھا، وہ بھی لینے نہ آئے، جیسے ان کو میری ضرورت نہ رہی ہو۔ ایک بار فون کیا تھا کہ چاہتی ہو تو چلو، سوتن کو قبول کرنا ہوگا تو میں الگ گھر لے کر دے دیتا ہوں، الگ رہنا، خرچہ دیتا رہوں گا۔ میں نے ان کی پیشکش ٹھکرا دی، اس میں میری نسوانیت کی توہین تھی۔ ابو کے ہوتے روبینہ کا رشتہ نہ ہو سکا، لیکن ابو کی وفات کے بعد پھپھی نے اپنے دیور کے بیٹے سے شادی کروا دی۔ اس شخص کی بیوی وفات پا چکی تھی اور 2 بچے تھے۔ روبینہ نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ ابو کے گھر کی رکھوالی کے لیے میں اکیلی رہ گئی۔ سال بعد جب میرے شوہر کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو سوتن نے مجھے طلاق دلوا دی، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔
اب ہوش آیا کہ وہ پیشکش بھی اچھی تھی، سوتن شوہر کے ساتھ، اور میں الگ گھر میں رہتی، عزت سے کسی کی بیوی کہلاتی، خرچہ ملتا، شوہر بھی آتے جاتے رہتے، کیا پتہ اللہ اولاد دے دیتا، اس کی پرورش میں لگ جاتی، زندگی کا کوئی مقصد تو ہوتا۔ میری کم عقلی خاندان والوں پر کھل چکی تھی، کوئی مجھ سے ملنا اور بات کرنا پسند نہ کرتا، ایک بہن کے سوا۔ اب وہ بھی جب اس کا شوہر چاہتا ملانے لاتا۔ اکیلے گھر میں اکیلی تنہائی سے تنگ آ گئی، پڑھی لکھی نہ تھی کہ نوکری کر لیتی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، پہلے چچا اور بہن کچھ خرچہ دے دیتے تھے، وہ بھی بند ہو گیا، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی۔ میرے پاس اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ کسی کے گھر ملازمہ ہو جاؤں۔ ایک محلے والی نے ترس کھا کر اپنے جاننے والوں کے گھر کام پر رکھوا دیا۔ صبح 7 بجے جاتی، شام 7 بجے واپس آتی، سارا دن ان کے گھر کا کام سنبھالتی، تب پیٹ کا دوزخ بھر پاتی۔ اب سوچتی ہوں کہ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے سے اپنے گھر میں کام کرنا کیا برا تھا۔ نہ اب وہ صورت رہی کہ حور کہلاؤں، اور نہ وہ پوزیشن رہی کہ معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ کاش میں پہلے سوچ لیتی کہ صورت ہمیشہ نہیں رہتی، اور سیرت سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے۔